السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ کیسی ادبیت؟ ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ابتحاد اسٹارٹ اپ والا آپ کی خدمت میں پیش اور ایز یوزول گپ شپ کا سیشن ہے یہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس ٹائم میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ، جو فیس بک فرینڈ ہیں، ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں، ان کے ساتھ گپ شپ کروں، ان کو کچھ لائف کی ٹپس دوں، لائف کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو بتاؤں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق۔ اچھا جی، آج کا جو سوال مجھے ایک بندے نے کیا کچھ عرصے پہلے، تو میں نے کہا کہ اپنے فیس بک فرینڈس کو بھی اس کے بارے میں بتایا، وہ تقدیر ہے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ بات ابتحاد بھائی یہ ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھ چکا ہے وہی کچھ ایز اٹ ہونا ہے، تو ہمیں ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم ایز یوزول جیسے لائف چل رہی ہے تو ہم اس لائف کو چلنے دیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس کی ساری بات سنی، اس کی سمجھی، میں نے اس کو کوئی ریمارکس نہیں اس ٹائم دیا۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا، اس نے بڑی ڈیٹیل سے مختلف اگزامپلز دی مجھے کہ تقدیر ایسے، تقدیر ویسے، بالکل اس کی بجا تھی کچھ باتیں، اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ علمی اختلاف ہر انسان کا حق ہے۔ تو میں نے اسے سب سے پہلے بتایا کہ تقدیر جو ہے نا، تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے تقدیر کے ساتھ ایفرٹ بھی کرنی ہے، آپ نے کچھ سٹیپس فالو کرنے ہیں، کچھ چیزیں کرنی ہیں، جس میں سب سے پہلے اگر تقدیر میں آپ کی لکھ دیا گیا ہے کہ آپ، فار ایگزامپل، آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ نے کسی چیز کو حاصل کرنا ہے، تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ انسان یہ دعا کرے گا یا یہ ایفرٹ کرے گا تو یہ چیز اس کو حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو تقدیر اس کی کیا ہو جائے گی؟ چینج ہو جائے گی اس دعا کے اندر۔ لوہے قرآنی میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ایفرٹ لکھی ہوئی ہے، انسان کے اوپر ہے صرف ایفرٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہے کہ جی تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، پھر تو جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ہی نہ ہوتا۔ اگر تقدیر میں ہی سب کچھ لکھ دیا جاتا تو جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ہی نہ اللہ تعالیٰ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، آپ پہ ڈیپینڈ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ لوہے قرآنی میں لکھ جا گیا ہے۔ تقدیر کو چینج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ایفرٹ کرو، ٹھیک ہے؟ دعاؤں سے تقدیریں بھی چینج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایفرٹ سے بھی تقدیریں چینج ہوتی ہیں۔ تو تقدیر کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایفرٹ کرنا سٹارٹ کرنی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو باندھنے ہیں، شکر گزاری کرنی ہے جو آپ کے پاس دیا گیا ہے، جو بھی آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں، وہ گھر کی شکل میں ہے، رشتہ داروں کی شکل میں ہے، اولاد کی شکل میں ہے، ماں باپ کی شکل میں ہے، کسی شکل میں ہے، آپ نے اس پہ شکر گزاری کرنی ہے۔ جب آپ شکر گزاری کریں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید موقع پیدا کرے گا، مزید ریسورسز پیدا کرے گا، اور تو آپ کی تقدیر کو چینج کر دے گا۔ تو تقدیر کو بھی آپ اب تقدیر کو ہی کوسنا شروع کر دیں کہ میری قسمت میں یہی تھا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اس قسمت کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ لڑنا پڑے گا۔ بیسیکلی آپ کو اس قسمت کے ساتھ ایفرٹ مارنی پڑے گی اس کو چینج کرنے کے لیے۔ وہ ان دی فارم آف ایفرٹ ہو سکتی ہے، ان دی فارم آف خدا کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہو سکتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ شکر گزاری کریں گے آپ کا مزید رزق پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تقدیر کو ہی صرف کوسنا ضروری نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن تقدیر کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا ضروری ہے۔ جب آپ ایفرٹ کریں گے، آپ اس کے اوپر کچھ سٹیپ لے کے آئیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیوٹی کریں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی تقدیر بھی چینج ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے ایک سوال تھا تقدیر کے ریلیٹڈ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن تھا، میں نے کہا کافی کریٹیکل بھی ہے، لیکن میں نے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ اس پہ کوئی سب کا علمی اختلاف، سب کا حق ہے، تو اس پہ حق بجا کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ، سب کچھ تقدیر کے اوپر نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کے لیے مانگنے کا طریقہ آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو آنا چاہیے۔ آپ آنسو بہائیں، مہینہ بھی ایسا ہے، رمضان کا مہینہ ہے،
اللہ تعالیٰ کو آپ کے آنسو بہت زیادہ پسند آئیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوؤں کا یا آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دنیا جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مڑی ہوئی بکری ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اتنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ عبادات جو آپ کرتے ہیں یہ آپ کے لیے ہیں, آپ کی بہتری کے لیے. آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں, آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں, آپ ریسورسز کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. شکر گزاری کیجئے, ایڈ اپنی زندگی کے اندر صبر ایڈ کیجئے, جو آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں اس کو یوز کریے, یوٹیلائز کریے, تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر بھی چینج ہوگی. یہ صرف تقدیر کو کوسنا آپ سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ فاطمہ عزیز صاحبہ ہیں, بہت شکریہ میم, اور دانیال ملک صاحب ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. وعلیکم السلام فاطمہ میم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ کیسی ہے طبیعت؟ یہ تقدیر کے ریلیٹڈ سوال تھا, آپ کوئی اور سوال بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, ایکسپیرینس ہے, آبزرویشن ہے, ایکسپیریمنٹس ہیں, میں اس کے مطابق آپ کو اس کا آنسر کروں گا. اچھا, دوسرا جو آج کل سوال آ رہا ہے میرے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی اور کچھ میرے ان باکس میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں, ایک کام کرنے کے بعد کچھ ہی ٹائم میں ہم اس سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور ہمارا اس پہ فوکس نہیں رہتا, فوکس کی کمی ہے. تو کیا ایسے سٹیپ لیے جائیں کہ فوکس بحال ہو سکے؟ فوکس کو بحال کرنے کے لیے سب سے پہلے یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز آپ سٹارٹ کر رہے ہیں یہ ضروری ہے. یہ جو مڈ 15 سے مڈ 40 کے درمیان یا 35 کے درمیان یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا, کوئی بھی ایج کا, ٹھیک ہے, اس میں دل برداشتہ بھی انسان ہوتا ہے, اس میں فوکس بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ ایز اے نیچرل ہے. یہ آپ یہ نہ کہیں کہ میرا نہیں ہوا دل برداشتہ, بالکل ہوا ہے. کوئی کام کرنے سے فوکس بھی ہے. تو یہ چیزیں ہر انسان کے ساتھ لگی ہیں. ابھی پرفیکٹ ہر انسان کے ساتھ رکھی ہیں. آپ اپنے آپ کو رکھیں, ہاں اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے ہیبٹس کو بہتر کر سکتے ہیں, فوکس کو امپروو کر سکتے ہیں. آپ پہلے دن کہیں کہ ایک کام آپ نہیں آپ سے ہو رہا اور آپ کہیں کہ اگلے دن فل فوکس سے کروں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ اس میں آپ کا فوکس لوز بھی ہوگا, فوکس کم بھی ہوگا. ہاں, اس کے اندر آپ ایسے سرکمسٹینسز بنا لیں, ایسے سٹیپس بنا لیں, ایسے پلانز بنا لیں, ایسے ریسورسز کو اپنے پاس ایکوائر کر لیں کہ وہ چیز جو ہے وہ اس میں فوکس کو آپ کو کیا کرے, امپروو ہو آپ کا فوکس. پہلے 1%, پھر 5%, پھر 10%, پھر 15%, 20%. تو اس طرح فوکس آپ کا امپروو ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے کیا ہوگا, آپ دل برداشتہ کم ہونا سٹارٹ ہوں گے. اچھا, دل برداشتہ اور فوکس کو امپروو کرنے کے لیے سب سے پہلے جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ ہے کہ دل برداشتہ اگر آپ نے نہیں ہونا تو آپ کے اندر جو بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, آپ اپنی ایفرٹ 100% دیں اور شکر گزاری کریں. باقی آپ کے فیلئر ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, اس کو ریزلٹس کو چھوڑ دیں. جب آپ تعریف اور تنقید سے بالا تر ہو جائیں گے, ہمیشہ یاد رکھیے گا, تعریف اور تنقید سے بالا تر ہو جائیں گے تو یہ چیز جو دل برداشتہ ہونے کی ہے یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیوں؟ انسان کیا ہے, تعریف کا بھوکا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میں کام کروں میری تعریفیں ہوں. ٹھیک ہے, جب آپ تعریف سے بالا تر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا ہوگا, آپ اس میں امپروو کرنا شروع ہو جائیں گے. آپ کا دل جو برداشتہ ہونا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ مزید اپنے کام پہ فوکس ہو جائیں گے. یہ بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں, بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں, بڑے بڑے فلم سٹار ہیں, یا بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں یا رائٹرز ہیں یا موٹیویشنل اسپیکر ہیں, جتنے بھی یہ لوگ ہیں کامیاب لوگ, ہم ان سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہزاروں لوگ ڈیلی بیسس پہ تنقید بھی کرتے ہیں, ہزاروں تعریف بھی کرتے ہیں, ہمیں دونوں سے فرق نہیں پڑتا. ہم نے اپنے کام کو انجام دینا ہے, ہم جو کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں جی, بڑی بڑی شخصیات ہیں, جیسے اب میں اپنے منٹوں کی بات کروں, سر ریحان اللہ والا. اب ریحان اللہ والا صاحب اتنی تنقید بھی لوگ کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
اور ان کو بڑا برا بلا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اسٹل اپنے کام پہ فوکسڈ ہیں. وہ کیا ہو گیا، وہ تعریف اور تنقید سے اپنے آپ کو بالا تر کر لیا. جب انسان اپنے آپ کو تعریف اور تنقید سے بالا تر کرتا ہے تو آپ فوکس بھی رہتے ہیں، آپ دل برداشتہ بھی نہیں ہوتے، اور آپ کام کو کر گزرتے ہیں. بس آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا، جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں تعریف اور تنقید کو ختم کر دیجیے اور کم پہ فوکس کیجیے. 1% ہو رہا ہے، 2% ہو رہا ہے، 4% ہو رہا ہے، 5%، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ پرفیکٹ نہیں ہیں، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں. بس آپ نے اپنی ایفرٹ کو جاری رکھنا ہے، اپنی ایفرٹ کو امپروو کرتے جانا ہے. وہ 1% ہو، 2% ہو، 3% ہو، 4% ہو، ڈیلی بیسس پہ اس کو امپروو کرتے جائیں تو دیکھیے گا آپ کے ریزلٹس کیسے بہتر ہوتے ہیں. اب ایک اور سوال تھا کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی جیسے اسٹارٹ اپس، میں اپنا بتاؤں کہ کتنی لیول بناؤں، 40 پلس اسٹارٹ اپس کیے ہیں، 40 پلس اسٹارٹ اپس کیے ہیں، جس میں 37 to 38 میں نے فیل کیا. اور وہ سکسیس کے پاس جا کے نیچے گرا ہوں، گراؤنڈ لیول پہ آیا ہوں، جو سچائی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں کبھی دل برداشتہ نہیں ہوا، پھر کھڑا ہوا ہوں. تھوڑا بہت انسان کو ڈیفینیٹلی، سر یہ دنیا ایسی ہے، اس پہ آپ کو ڈپریشن بھی ہوگا، انزائٹی بھی ہوگی، ٹینشن بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، تکلیف بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی. یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ زندگی کی زینتیں ہیں. ٹھیک ہے، مشکلات جو زندگی کی زینت ہے، ٹھیک ہے، یہ حصہ ہیں. یہ اس کو آپ نا اس کو یہ سمجھے کہ یہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہوں گی تو آپ کہہ لیں کہ وہ پتھر جب اس کو ٹھوکریں لگتی ہے نا تب وہ کہہ لیں کہ سیدھا ہوتا ہے. انسان کو وہ منزل جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی ہوتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ مقام آپ کو دینا ہوتا ہے، تو وہ اس مقام کے لیے اتنی ایفرٹس، اتنی مشکلات آپ کے راستے میں ہوتی ہیں، اتنی پرابلمز آپ کے راستے میں ہوتی ہیں. تو جب آپ کو نیچر نے اٹھانا ہوتا ہے نا تو آپ کو ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، آپ کو مشکلات دیکھنی پڑیں گی، آپ کو پرابلمز دیکھنی پڑیں گی. یہ زندگی زینت ہے. تو آپ اگر ان سے بھاگ کے آپ مختلف ایکسکیوزز اپنی لائف کے اندر ایڈ کر لیں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں جی، اب ایکسکیوزز کی بات آ گئی. ابھی ایک اور کویشچن تھا میرے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر کام میں نا ایکسکیوز ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ کوئی بھی ایکسکیوز ہو سکتا ہے. کیا فار ایگزامپل میں یہ کام نہیں کر سکتا، کس وجہ سے نہیں، ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے اس کام کو نہ کرنے کی. ٹھیک ہے، سٹیپ ہوتے ہیں، ہم نے لکھے ہوتے ہیں، یہ بانا، یہ بانا، یہ بانا، یہ بانا، یہ بانا. ایکسکیوزز کی لسٹ ہوتی ہے کوئی بھی کام، اور جب کرنا ہوتا ہے نا تو ہم کر گزرتے ہیں کوئی بھی کام. جیسے اگر کوئی باس کسی امپلائی کو کوئی کام دے تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کام کے لیے ایفرٹ لگا دیتا ہے اور کر گزرتا ہے. اس کو ٹائم لمٹ بھی ملتی ہے. جیسے آپ انڈسٹریز میں کام کریں یا کوئی بھی کسی ادارے میں، گورنمنٹ سیکٹر میں کریں، پرائیویٹ سیکٹر میں، اگر کسی اپر اتھارٹی نے آپ کو کوئی کام اسائن کر دیا ہے، آپ کے پاس ٹائم پیریڈ ہے، آپ کو اس کام میں آپ نے راتیں لگانی ہے، دن لگانا ہے، وہ کام کر گزرنا ہے. تو پھر وائی ناٹ، آپ جو کام کر رہے ہیں جس میں آپ کا پیشن ہے، تو وائی ناٹ آپ اس ٹائم پیریڈ کو، ٹائم لمٹ کو، ایک ٹائم پیریڈ مقرر کریں اور اپنے باس بھی بنے اور ایک امپلائی بھی بنے، اس کام کو گزرے. تو اس میں ایکسکیوزز تو نہیں ہوں گے نا لائف کے اندر. تو ایکسکیوزز تو تب ہی ہوتے ہیں جب آپ نے وہ کام نہیں کرنا ہوتا، آپ پھر ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں. جب جس انسان نے جو کام کرنا ہے نا، میرے خیال سے، میرے پوائنٹ آف ویو سے، میری آبزرویشن، پریڈکشنز، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ انسان نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہو نا وہ کر سکتا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو وہ کر سکتا ہے. ہاں اس کے مشکلات تو حصہ ہے نا، وہ زینت ہے، وہ تو پارٹ ہے، وہ تو رہیں گی حصہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا ارادہ پکا ہے نا تو وہ 1 سال میں نہیں، 5 سال میں نہیں، 20 سال میں نہیں، 25 سال میں نہیں، 30 سال میں نہیں، 35 سال میں نہیں، 40 سال میں وہ کام لازمی، وہ نیچر اس سے لازمی لے گی اگر اس کی وہ کام کرنا، وہ چیز کرنا اس کی ضد ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سیشن کافی زیادہ اچھا لگا ہوگا. اس میں کافی میں نے چیزیں ایکسپلین کی. میں نے مین جو چیزیں ہیں نا، مین زندگی کی چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں نے مین چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں. ٹھیک ہے، جس میں آپ کو اتنی زیادہ
اگر یہ 4-5 سٹیپ آپ زندگی میں ایڈ کر لینا تو زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں فیل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، شکر گزاری کرنی ہے، صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور تعریف اور تنقید سے آپ نے بالادر ہو جانا، آپ نے اپنے کام پہ فوکس رہنا ہے اور ایکسکیوزز کو ختم کر دینا ہے۔ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے زندگی کے اندر، ٹھیک ہے، اور مین ایفرٹ آپ نے لگائی رکھنی ہے، پیشن لگائی رکھنا ہے، ٹرائی انشاءاللہ یو ول ون۔ تو اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ، اپنے دوست ابتحاج ٹاٹا والے کو، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ پیش ہوگا۔ اگر اس بندہ ناچیز سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو رب کی بارگاہ میں اور آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔